أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ سورۃ البقرہ کی آیت 232 ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی اہم مسئلہ بیان فرمایا ہے، اور اس مسئلے کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج اس وقت روئے زمین پر تمام ادیان سے اعلیٰ ترین انسان کی ایک انتہائی بنیادی ضرورت اس کی جنسی تسکین ہے. اللہ رب العزت نے اس کے لیے باقاعدہ قواعد اور باقاعدہ سلیقہ و طریقہ بتایا ہے جو کہ نکاح ہے. اگر مسنون انداز سے جائز اور شرعی طریقہ سے آدمی اپنی جنسی تسکین پوری کرتا ہے تو اسے نہ صرف تسکین حاصل ہوتی ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اسے اجر و ثواب بھی ملتا ہے. معروف حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اپنی بیویوں سے مباشرت کرنا بھی صدقہ و ثواب ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، بندہ اپنی تسکین کی خاطر مباشرت کرتا ہے تو اس میں ثواب کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہی کام ناجائز جگہ پر کرے تو کیا اسے گناہ ہوگا یا نہیں؟ کہا ہوگا. تو آپ نے فرمایا جب یہی تسکین جائز اور شرعی طریقے سے وہ حاصل کرتا ہے تو اسے اجر و ثواب بھی ملتا ہے. اسلام نے انسان کی تمام بنیادی ضروریات اور تمام فطری تقاضے پورے کیے ہیں. ان میں سے ایک تقاضا ہے نکاح. اور گزشتہ جمعہ نکاح کے بارے میں کچھ تفصیلات ذکر کی گئی تھی، اور ابھی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت میں نکاح کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کے بارے میں ہدایت. کچھ لوگ وہ ہیں جو نکاح کرنے کی راہ میں رکاوٹیں بنتے ہیں. عربی میں قرآن کریم نے لفظ عضل استعمال فرمایا جس کا معنی ہے منع کرنا یا روکنا، رکاوٹ پیدا کرنا. اگر کوئی والد، اگر کوئی بھائی، اگر کوئی چچا، اگر کوئی ولی سرپرست کسی لڑکی کو اس کے بالغ ہو جانے کے بعد اور اچھے رشتے آنے کے باوجود رشتہ کرنے سے روکتا ہے
اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل کو ناجائز، غیر شرعی اور گناہ قرار دیا۔ والد تو اپنی بیٹی کو روکے، اب چچا یا بھائی کس شکل میں روک سکتے ہیں؟ کسی لڑکی کا والد نہیں ہے، اس کا ولی امر اس کا بھائی ہے، اس کا ولی امر اس کا دادا ہے، اس کا ولی امر اس کا چچا ہے۔ ان میں سے کوئی شخص بھی جب اپنی زیر دست، زیر سرپرستی لڑکی کو نکاح سے روکے گا تو یہ عدل ہے اور یہ گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم میں یہاں تک فرمایا کہ بالغ لڑکی بالغ ہو گئی، مسئلہ الگ ہے۔ اگر کہیں کسی لڑکی کو طلاق ہو جائے، آپ مسئلے کی باریکی کو غور سے سنیں، لڑکی کو طلاق ہو گئی، طلاق دینے والے نے طلاق دے دی، گھر والے اور لڑکی 3 مہینے کم و بیش انتظار کر رہی ہے کہ شاید رجوع کر لے، اور آدمی نے رجوع بھی نہیں کیا۔ 3 مہینے یا کم و بیش کیوں؟ اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کے منتھلی مینسز جاری ہیں، جوان ہے، اس کے لیے منتھلی مینسز کا 3 حیض کا شمار کیا جائے گا۔ وہ 3 حیض 2 مہینے میں، 2.5 مہینے میں، 2.25 مہینے میں، 3 مہینے میں جب بھی مکمل ہو۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلاق بڑے لوگوں میں واقع ہو جاتی ہے۔ بوڑھا اور بوڑھی دونوں اس عمر کو پہنچے ہوئے ہیں جس کو سن یاس کہا جاتا ہے کہ اب عورت کا حیض بند ہو چکا ہے، ان میاں بیوی میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسان کو شیطان بہکا دیتا ہے، اس عمر میں طلاق دے دے، حیض آ نہیں رہا، تو ان کے لیے 3 مہینے عدت، 3 مہینے 3 مہینے گزر گئے اور طلاق دینے والے نے رجوع بھی نہیں کیا۔ کبھی حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ 2 مہینے 3 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے، حالات نہیں بنے، بلکہ کبھی کبھی ایسی صورتیں سننے میں آتی ہیں کئی سال گزر گئے، صلح نہیں ہوئی، شوہر بھی بیٹھا ہوا ہے، بیوی بھی بیٹھی ہوئے ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ پر ٹھنے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ایسے حالات پیدا کیے، ایک عرصے کے بعد جا کر دوبارہ صلح ہو گئی۔ اگر عدت گزرنے کے بعد شوہر اپنی بیوی کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو رجوع کا حق تھا وہ ختم ہو چکا کہ بغیر نکاح کے واپس لے لیں، اب اسے نئے سرے سے نکاح کرنا ہوگا۔ نکاح کے لیے ولی امر شرط ہے، لا نکاح الا بولی، ولی سرپرست کی مرضی اور موجودگی کے سوا نکاح نہیں ہوتا۔ ہمارے پاکستان انڈیا میں تو ہوتے رہتے ہیں نا، کورٹ کچہری گئے، کسی کو بھی اپنے ساتھ 2 گواہ بلائے، نکاح ہو گیا، وہ نکاح صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں۔ ولی سے اس آدمی نے جا کے کہا کہ میں دوبارہ اپنی بیوی کو واپس لینا چاہتا ہوں، تو ولی اڑ گیا، کہنے لگا کہ نہیں، ہم نے عدت کے دنوں میں تمہارا انتظار کیا، تم نہیں پلٹے، اب میں تمہیں اپنی بیٹی اپنی بہن نہیں بیاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے اس آدمی کے اس فعل کو ناجائز قرار دیا، فرمایا کہ اگر وہ میاں بیوی دوبارہ پلٹنے پر رضامند ہو گئے ہیں، درمیان میں دوسرا بھی کوئی نکاح واقع نہیں ہوا، بیوی کسی قسمت میں نہیں ہے بلکہ ابھی تک وہ انتظار میں ہے، تو کسی کو یہ حق نہیں، باپ ہو، بھائی ہو، چچا ہو، دادا ہو، کسی کو حق نہیں ہے کہ اس عورت کو روکے۔ سورہ بقرہ کی آیت 232 ایک صحابی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے اپنی بہن کو آنے والے رشتہ داروں، رشتہ طلب کرنے والے لوگوں کو، مختلف لوگوں کو جواب دے دیا، کئی لوگوں نے رشتے طلب کیے، نہیں کیا، بالآخر اپنے چچا زاد بھائی سے اپنی بہن کا نکاح کر دیا۔ حالات ایسے ہوئے، طلاق ہو گئی، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں آج کے دور میں طلاق کی نسبت بہت ہی بڑھ چکی ہے۔ باقی ملکوں میں بھی یہ موجود ہے، لیکن یہاں سعودی عرب کے اندر
طلاق کی نسبت 40% ہے، 40%۔ اگر 100 نکاح ہوتا ہے تو 40 طلاقیں ہو جاتی ہیں، 60 بچتے ہیں۔ اور اگر 10 نکاح ہوں تو 6 چلتے ہیں، 4 کی طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اور جو چلتے ہیں ان میں سے بھی کہیں کھچا کھچی چل رہی ہے، کہیں کچھ چل رہا ہے۔ حالات نے آج کچھ یہ رنگ اختیار کر لیا ہے کہ طلاقیں بہت زیادہ واقع ہو رہی ہیں۔ ایک سال میں 53,000 طلاقیں سعودی عرب، ایک ملک کے اندر 53,000، 53,000 یہ طلاقیں ہیں جو کہ محکمہ شریعہ میں کورٹ کچہری قاضی کے سامنے ہوئی، اور 6,000 وہ طلاقیں ہیں جو کہ سعودی عرب کے مفتی اعظم کے دفتر سے ایشو ہوئی۔ 60 کے قریب پہنچ گئی یا نہیں بات؟ اور ہزاروں ایسے واقعات ہیں کہ طلاق دی گئی لیکن قاضی نے اسے طلاق نہیں سمجھا اور ان کو واپس لوٹا دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک دن میں کتنی طلاقیں بنتی ہیں۔ 360 دن ہیں سال میں، اور یہاں 60,000 سے زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں۔ طلاق ہو سکتی ہے، اس کے لیے مختلف حالات ہیں۔ اللہ رب العزت نے طلاق دینے کے لیے بھی ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے۔ طلاق ایک اعتبار سے رحمت ہے۔ اسلام میں اللہ رب العزت نے کوئی حکم ایسا مسلمان کو نہیں دیا جو اس کے لیے عذاب ہو، مصیبت ہو، سخت ہو۔ اگر دو میاں بیوی میں ناچاکی رہتی ہے، ہر وقت وہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، ان کا آپس میں گزر بسر ہونا ناممکن ہے۔ اگر طلاق نہ ہوتی تو ساری عمر یہ جلستے رہتے یا نہیں اپنے گھر میں؟ میاں بیوی سے راضی نہیں، بیوی میاں سے راضی نہیں، رہنا بھی ایک چھت کے نیچے ہے، ایک گھر میں ہے، دونوں کو مصیبت میں ساری عمر گزارنا پڑتی۔ اللہ رب العزت نے طلاق کا راستہ رکھا ہے۔ شوہر کو بیوی پسند نہیں ہے، نہیں چلتی، طلاق دے، لیکن اس کے لیے جائز شرعی حالات ہونے چاہیے۔ اور کبھی ایسا ہے کہ بیوی کو شوہر پسند نہیں، اس کی عادتیں پسند نہیں، اس کا دین پسند نہیں، اخلاق پسند نہیں، شرابی ہے، جواری ہے، بے نماز ہے۔ بے نمازی کو تو ہمارے یہاں کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے ملکوں میں بے نمازوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، میاں بیوی مزے سے رہے، بیوی نماز پڑھتی ہے، شوہر نماز نہیں پڑھتا۔ ہمارے یہاں بے نمازی کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، جبکہ اگر شوہر پکا بے نماز ہے اس بیوی کو طلاق لے لینی چاہیے، کیونکہ بے دین آدمی کے ساتھ زندگی گزارنا اس کے اپنے دین کے لیے نقصان ہے۔ آدمی بے نماز ہے، آدمی بد اخلاق ہے، آدمی ہاتھ چھوڑ جب چاہے، منہ سے بات بعد میں کرنی ہے، ہاتھ پہلے چھوڑ دینا، اس قسم کے آدمی کے ساتھ کسی عورت کا پالا پڑ جائے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی طریقہ رکھا ہے کہ وہ خلا طلب کر لے۔ شوہر طلاق دے دے، بیوی مجبور ہے تو خلا طلب کر لے۔ اگر یہ دو صورتیں نہ ہوتی تو میاں بیوی ساری عمر مصیبت میں مبتلا رہتے یا نہیں رہتے؟ یہ دو صورتیں مشروع قرار دے کر اللہ رب العزت نے میاں بیوی دونوں کے لیے رحمت کا سلوک کیا کہ اپنے اس عذاب سے نکلنے کا تمہارے لیے یہ راستہ ہے۔ لیکن خلا طلب کرنے کے لیے جائز شرعی حالات ہونے چاہیے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو گناہ گار قرار دیا، اور طلاق دینے کے لیے جائز شرعی حالات ہونے چاہیے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے والے آدمی کو برا قرار دیا، بلا وجہ نہیں۔ لیکن طلاق کب دی جائے ہمارے یہاں یہ نہیں، آج غصہ آیا، اس وقت آیا، فوراً طلاق دو۔ ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ معمولی باتوں پر طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ طلاق دینے کا قرآن کریم نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ایک طریقہ اور ایک وقت بتایا ہے۔ شوہر اگر ان کی آپس میں نہیں بن رہی، انتظار کرے، جس حید یا طہر، یہ دو حالتیں عورت میں ہو سکتی ہیں، یا وہ 5-7 دن حیض میں ہے، یا 21-22 دن وہ طہر میں ہے، طہارت میں ہے۔
اگر طہارت کے دوران شوہر نے جمع کر لیا ہے، اس مہینے کے دوران شوہر طلاق نہیں دے سکتا۔ اگر طلاق دے گا تو یہ طلاق بدعی، گناہگار ہوگا۔ اگلا حیض آئے، اس سے عورت پاک ہو جائے اور مباشرت کرنے سے پہلے طلاق دے۔ قرآن و سنت میں طلاق دینے کا مسنون طریقہ یہ ہے۔ اگر اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اس طریقے پر عمل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 80% طلاقیں ہونے سے ہی رہ جائیں۔ اتنا وقت گزرنے تک وہ غصہ نکل جاتا ہے، شیطان دماغ سے بھاگ جاتا ہے، آدمی اپنے ہوش میں آ جاتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کو نظر انداز کرتے ٹھک سے طلاق مارتے ہیں، خلاف شرع بھی ہو گیا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر بھی تباہ ہو گیا۔ گھر میں بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ماں ملے تو باپ نہیں مل رہا، باپ ملے تو ماں نہیں مل رہی، بچے کیا کریں گے؟ شوہر کو بیوی مل جائے گی، بیوی کو شوہر مل جائے گا، بچوں کا کیا؟ بچوں کی ساری عمر جو ہے وہ بیچاروں کی ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے طلاق دینے کو جائز قرار دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کو جائز قرار دیا، لیکن ان کا طریقہ بتایا کہ طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ یہ جو 53,000 اور 6,000 اور 40% طلاقیں ہو رہی ہیں، محض لاپرواہی کا نتیجہ۔ اور یہاں سعودی عرب میں شرعی قانون موجود ہیں، بہت سارا اس کا پاس کیا جاتا ہے، اگرچہ فالس ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ہمارے پاک و ہند میں یہ چیزیں بھی نہیں ہیں۔ عورت کو حق ہے کہ طلاق کے بعد بھی 3 مہینے یا 3 حیض پیریڈ اپنے شوہر کے گھر میں رہے، بلکہ پہلے سے زیادہ بن ٹھن کے رہے۔ ہو سکتا ہے کہ شوہر کا کسی وقت بھی غصہ نکل جائے اور وہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگا لے، بوسہ کر لے، جمع کر لے، رجوع ہو گیا۔ اور ہمارے یہاں طلاق بعد میں اور باہر کا راستہ پہلے دکھاتے ہیں۔ نکلو میرے گھر سے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کہہ رہے ہیں، 3 مہینے اس بیوی کو اپنے گھر میں رہنے دو، تاکہ وہ حالات پیدا ہو جائیں اور اللہ رب العزت اس غصے کو ختم کر دے، رجوع ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس طلاق کو باعث رحمت بنایا، لیکن قاعدے کے مطابق ہو، اصول کے مطابق ہو۔ اور حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے جب اس خاتون کا شوہر واپس آیا، کہا کہ میں اپنی بیوی کو واپس لینا چاہتا ہوں، کہا نہیں دے گا، تم نے عدت کا سارا وقت گزار دیا، واپس نہیں آئے، اب ہم تمہیں اپنی بہن کا نکاح نہیں کر کے دیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ آیت 232 نازل فرما دی اور ارشاد فرمایا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے بیٹھو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی اجل عدت کو بھی پورا کر بیٹھی، معاملہ ہاتھ سے ایک مرتبہ نکل گیا، اگر شوہر پلٹ کر آ جائے، دوبارہ نکاح کرنا چاہے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، انہیں اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح کرنے سے منع مت کرو۔ یہ شوہر کب سے طلاق دے چکا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی شوہر کا لفظ استعمال کیا۔ طلاق دے چکا ہے، 3 مہینے 3 سال عرصہ گزر چکا، اللہ نے فرمایا ان ينكحن ازواجهن، ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں سابقہ شوہر۔ اللہ رب العزت نے شوہر قرار دیا کہ اس کو اپنے شوہر کے پاس واپس جانے اور اس کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اگر وہ معروف طریقے سے آپس میں راضی نامہ کر کے رہنا چاہتے ہیں۔ اور معروف طریقہ کیا ہوگا؟ میاں بیوی دوبارہ جیسے پہلے نکاح ہوا ہے، ولی کی باقاعدہ اجازت ہو اور وہ تمام شروط جو نئے نکاح میں ہوتی ہیں وہ شروط قائم ہوں اور نکاح ہو جائے۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،
اللہ نے فرمایا جو آخرت یوم آخر پر اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے یہ واعظ ہے، یہ نصیحت ہے کہ اگر ایسا موقع آ جائے لڑکی کو مت روکو، اس کو اپنے شوہر کے پاس واپس جانے کے لیے اس کا نکاح کر دو۔ ذالکم ازکا لکم و اطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ باعث تزکیہ و طہارت ہے۔ یہ تمہارے لیے، ایک آدمی شوہر کے لیے نہیں، پورے خاندان کے لیے یہ تزکیہ و طہارت کا زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ اور ساتھ فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے کہ اس میں تمہارا تزکیہ و طہارت کتنا ہے، خاندان کا تزکیہ و طہارت کتنا ہے، تم نہیں جانتے۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو بلایا، کہا کہ میں تمہیں اپنی بہن کا نکاح بھی کر کے دیتا ہوں اور میں آج کے بعد تیری عزت بھی کیا کروں گا۔ میں آج کے بعد یہ نہیں کہ میں نے پھنسے ہوئے مصیبت میں آ کے آیت کے ہاتھوں تنگ آ کے نہیں، کہا کہ میں دل سے اپنی بہن کا نکاح کر کے دے رہا ہوں اور ساتھ ہی تیرا اکرام بھی کیا کروں گا، عزت بھی کیا کروں گا۔ اور اس واقعہ کو وہ بڑے فخر سے بیان کیا کرتے تھے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے اور میں نے اس آیت کو اپنے گھر میں نافذ کیا ہے، یعنی اپنی بہن کا میں نے اس آدمی سے نکاح کر دیا۔ اگر عورت کو اللہ رب العزت نے ماں بنایا ہے تو آپ کے علم میں ہے کہ اس کا مقام کتنا ہے، جنت کا ذریعہ بنا دیا۔ اگر بیٹی یا بہن ہے تو بھی جنت کا ذریعہ، جہنم کے راہ میں دیوار ہے۔ اگر بیوی ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ الدنیا، صحیح مسلم، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اللہ رب العزت نے عورت کو جو بھی رنگ دیا، جو بھی روپ دیا، اسی میں معزز، اسی میں مکرم بنایا۔ عورت کا حق ہے کہ اس کی شادی کی جائے، یہ عورت کا حق ہے۔ گزشتہ جمعہ ایک حدیث ذکر کی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، یاد ہوگی یا نہیں؟ فرمایا 3 کام کرنے میں دیر نہ کرو۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر کوئی لڑکی بالغ ہو جائے یا کسی کو طلاق ہو جائے، عدت گزر جائے، کوئی نکاح کا پیغام لے کر آ جائے تو نکاح کرنے میں دیر نہ کرو۔ جنازہ ہو جائے دفن کرنے میں دیر نہ کرو، نماز کا وقت ہو جائے ادا کرنے میں دیر نہ کرو۔ حسن سند سے یہ روایت موجود ہے، اگر کبھی ایسا موقع ہو جائے تو بلا تاخیر لڑکی کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اور اگر والدین یہ انتظار کرتے رہیں کہ کسی بڑے گھر کا رشتہ آئے گا تو کریں گے، لڑکیوں کے نکاح میں رکاوٹ بننے کی ایک شکل یہ ہے کہ کسی ایسے بڑے عالی خاندان والے شاہ سوار کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے میں لڑکی کی گاڑی نکل جاتی ہے، سر میں بال سفید آنا شروع ہو گئے اور وہ شاہ سوار آیا نہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ اب کوئی اسے نوجوان بیانے کے لیے تیار نہیں۔ والدین نے لڑکی کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا ہمارے ملکوں میں بھی یہ حالات موجود ہیں، اور اس وقت سعودی عرب میں 1 ملین نوجوان لڑکی جو بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی، 1 ملین، 10 لاکھ لڑکیاں اس ایک ملک کے اندر موجود ہیں۔ مسلمانوں کا ہمارا یہ سب سے بہترین ملک ہے۔ اب ہمارے پاکستان میں، ہمارے انڈیا کے مسلمانوں میں، دیگر ممالک میں کتنی ایسی عورتیں، ایسی لڑکیاں ہیں کہ باپ کی ضد، بھائی کی اڑی، بھائی اڑیل ہے کہ نہیں، اس سے بھی نہیں، اس سے بھی نہیں، کوئی وہ آئے گا تو اس سے بیائیں گے، دیکھتے دیکھتے عمر گزر جاتی ہے۔ عوانس کہا گیا وہ جو بغیر نکاح کے بیچاری مجبوراً اپنے ماں باپ کے گھر میں پڑی رہے۔ رکاوٹیں پیدا کرنے کے نتیجہ میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس لڑکی کو اپنی حفاظت کرنے کی توفیق دے تو وہ اپنی حفاظت کرتی ہے، اور آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں۔ یہ موبائل ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ فلاں مصیبت ہے،
ان میں اتنا کچھ آتا رہتا ہے کہ آج آدمی کا اور خاص طور پر جس میں جسمانی اور جنسی خواہش پوری کرنے کا داعیہ موجود ہے، جوان ہے، اور راستہ کوئی نہیں، وہ گناہ میں مبتلا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ گناہ میں مبتلا کرنے کا سبب کون بنا؟ باپ، بھائی، چچا، دادا، جس نے اس کو روک کے رکھا ہوا۔ اور لڑکیوں کے نکاح میں رکاوٹ پیدا کرنے کا سبب ایک یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس، ایک تو یہ ہے کہ کوئی بڑا دولت مند آئے، دوسرا اس کے بالکل برعکس ہے، کوئی صاحب دولت ہے، جاگیر بڑی ہے، پیسہ بڑا ہے، بیلنس بڑا ہے، فیکٹری بڑی ہے، لڑکی ہے، ایک ہے، دو ہے، کم و بیش ہے، یہ باہر اس کی شادی کرنے کو تیار نہیں ہو رہا۔ اپنے لڑکی کے کزنز میں کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے، اور باہر یہ شادی نہیں کر رہا کہ اگر باہر شادی کروں گا تو یہ دولت میرے خاندان سے باہر نکل جائے گی، یہ زمین باہر نکل جائے گی۔ کس طرح ہم نے دولت کو اپنی جیب میں سنبھال کے رکھنے کے انتظام سوچ رکھے ہیں۔ بچی کی شادی اس لیے نہیں کر رہے کہ کہیں کل کو میں مروں، میری وراثت میں سے اس کو حصہ ملے اور وہ حصہ کہیں دوسرے خاندان میں نہ چلے۔ اور ہمارے پاکستان میں تو ایک بہت زبردست قسم کا کام چل رہا ہے، آپ نے شاید سنا ہوگا، قرآن کریم سے نکاح۔ سنا ہے یا نہیں؟ ہمارے بعض پسماندہ علاقے جو کہا جا سکتا ہے کہ آج تو تہذیب سے دور کوئی علاقہ رہا نہیں، لیکن پھر بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں زمینیں بہت بڑی بڑی، ایک آدمی کے پاس سینکڑوں ایکڑ زمین ہے، بڑے بڑے جاگیردار ہیں، بیٹا ہوا کوئی نہیں، بیٹی ہوئی، اب اس بیٹی کا نکاح اگر کرتے ہیں تو یہ زمین ادھر چلی جائے گی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹی ہم تیرا قرآن کریم سے نکاح کر رہے ہیں۔ قرآن کریم سے نکاح کیا معنی ہوا؟ لڑکی کو کسی کے سپرد نہیں کر رہے، کہتے ہیں تیرا نکاح ہم نے قرآن کریم سے کر دیا، معنی یہ کہ تمہیں اب یہیں رہنا ہوگا، اور تمہیں دل میں یہ تصور کیے رکھنا ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، اور دولہا کون ہے؟ نعوذ باللہ قرآن کریم کو دولہا بنا دیا۔ دولت کو کسی دوسرے کی طرف جاتے دینے میں ہماری جان جاتی ہے۔ لڑکیوں کو نکاح سے روکنے کا ایک سبب اپنی دولت اور ایک سبب دوسرے کی دولت۔ اسی طرح بچیاں گھروں میں پڑی رہتی ہیں، اپنے ہی کسی کو رشتہ دیں گے، وہ چاہے اندھا ہے، بھینگا ہے، کچھ بھی ہے، رشتہ اپنے خاندان میں رہے گا تاکہ ہماری دولت جو ہے وہ باہر نہ جائے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خاندان میں بجائے اس کے سعادت آئے، بچی بچہ دلہا دلہن خوش ہوں، خوشگوار زندگی گزاریں، اس طرح کے دلہا دلہن خوش رہیں گے؟ کچھ بھی ہے چچا زاد بہن سے نکاح، کچھ بھی ہے تمہارا اپنے تائے کی بیٹی سے نکاح، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ نکاح ہوتے ہیں، ساری عمر ان کی نفرتوں کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ اپنی دولت کو پاس رکھنے اور بیٹی کو باہر نہ نکالنے کا ہے، اور ایک طریقہ شوہر کی طرف سے ہوتا ہے عزل یا نکاح میں رکاوٹیں۔ اب شوہر تو اپنی بیوی کا نکاح نہیں کر سکتا نا، وہ تو اس کے نکاح میں ہے۔ اب شوہر کی طرف سے یہ عزل کیسے ہوگا؟ شوہر اپنی بیوی کو نہیں چاہتا، اپنی بیوی سے اسی نب نہیں رہی، چاہتا نہیں، یا یہ اپنی بیوی کے لائق نہیں، دونوں شکلیں، لیکن اسے یہ طلاق نہیں دے رہا، اپنے ساتھ لٹکائے ہوئے، طلاق دوں گا تو میں نے جو اتنا حق مہر لکھ کے دیا ہوا ہے وہ سارا لے جائے گا۔ اور معلوم ہے نکاح کرتے وقت بعض دفعہ لوگ بڑی ڈھینگ مارتے ہیں، میرا جو کچھ ہے سب میں تیرے نام لگا دیتا ہوں۔ اب ہوش آیا کہ میں کیا کروں، یہ تو ساری پراپرٹی طلاق کے ساتھ لے جائے گی، اب طلاق نہیں دے رہا، خود اس لائق نہیں ہے کہ اس کے حقوق پورے کرے، لٹکائے ہوئے۔ دوسری جگہ نکاح کرنے سے شوہر نے روکا ہے یا نہیں؟ کبھی کبھی ایسی شکلیں بھی آ جاتی ہیں
کہ یہ اب عورت کو اذیت میں مبتلا رکھتا ہے تاکہ یہ خود طلاق مانگے اور حق مہر سے دستبردار ہو اور میں اس کو طلاق دوں۔ ہمارے معاشرے میں کس کس طرح کی شکلیں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے فلا تعضلوہن، تم انہیں نکاح کرنے سے مت روکو، ان ینکحن ازواجہن، وہ اپنے شوہروں سے جنہوں نے طلاق دے رکھی ہے نکاح کر لیں۔ لڑکی جوان ہو گئی، بالغ ہو گئی، اس کو کسی بھی جگہ نکاح کرنے سے مت روکیں، اور روکنے کی اگر ایک شکل ہے تو وہ صرف ایک۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سورہ بقرہ 232 اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر لڑکی نے کوئی ایسا شوہر اختیار کر لیا جو کہ نہ دیندار ہے نہ صاحب اخلاق ہے، اور آج کل یہ شکلیں تو بہت آ رہی ہیں نا، نٹ پہ لڑکی کا تو کسی سے تعلق ہو گیا، افیئر چل گیا، جب گھر والوں کو پتہ چلا تو دیکھا کہ وہ تو بے دین انسان ہے، جواری ہے، شرابی ہے، زانی ہے، جتنی برائیاں ہیں اس آدمی میں موجود ہیں، اور ہماری بیٹی کو پتہ نہیں کس طرح اس نے پٹے چلا لیا ہے۔ اگر اس طرح کا رشتہ لے کر بیٹی آ جائے تو گھر والوں کو حق ہے کہ اس آدمی سے ایسا نکاح نہ کریں۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ خود فیملی بھی دیندار ہے، لڑکی بھی دیندار ہے، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس لڑکے کے ساتھ لگ گئی ہے، اس لڑکی کا اس سے نکاح نہ کریں ورنہ اس کا دین دنیا دونوں تباہ کر دیں۔ اور یہ تو معقول بات لگتی بھی ہے یا نہیں؟ ایسی لڑکی کا ایسے شخص کے ساتھ نکاح مت کیا جائے۔ اور وہ بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ ہیں اس میں، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اگر جائز شرعی طریقوں پر وہ دونوں آپس میں راضی ہو جائیں۔ اگر معروف جائز شرعی نہیں تو وہاں نکاح کر کے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو آدمی نیٹ پہ بیٹھا ہوا کس ملک میں ہے، کہاں ہے اور کس پوزیشن کا ہے، صرف چند منٹوں کے لیے، گھنٹے کے لیے وہ بڑا اپنے آپ کو فرشتہ بنا کے پیش کرتا رہتا ہے، لڑکی لے آئے، والدین کو پتہ چلے کہ یہ تو انتہائی بدقماش اور بدماش انسان ہے، ایسے ماں باپ کو حق ہے کہ وہ اس سے اس لڑکی کا نکاح نہ کریں بلکہ اس کے لیے کوئی دوسرا۔ ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں صورتحال کیا بن جاتی ہے، لڑکی یا لڑکا کوئی بھی اپنے لیے بر تلاش کر لیا یا اپنے لیے بیوی تلاش کر لی، اور جب ماں باپ کو خبر دیتے ہیں کہ ہم نے نکاح کرنا ہے تو اس وقت خبر دیتے ہیں، مشورہ نہیں، اجازت نہیں، بلکہ خبر دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے نکاح کرنا ہے، اور سیدھی سی بات ہوتی ہے کہ اگر تم نہیں کرو گے تو پھر ہم کر لیں گے۔ اب ایسی پوزیشن میں والدین انتہائی آکورڈ پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ اب کیا کریں، لڑکی ہے، بیٹی ہے، نکاح نہیں کرتے تو یہ اس کے ساتھ بھاگ جائے گی، ساری دنیا میں بے عزتی، اور کرتے ہیں تو وہ بے دین بدقماش انسان ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ رب العزت نے ایسے تمام مواقع پر ہمیں صحیح ہوش حواس سے کام لینے کی ہدایت کی ہے کہ آپ ہوش و حواس سے معروف طریقہ کے مطابق رشتہ آئے تو اسے مت روکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر کوئی دین و اخلاق کے صحیح معیار پر آدمی موجود ہے وہ رشتہ مانگے تو بیٹی بہن کو اس سے بیاہ دو، اور اگر الا تفعلوا، اگر تم نے یہ نہ کیا تکن فتنۃ فی الارض و فساد عریض، تو زمین میں فتنہ و فساد عام پھیل جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم سمجھنے، سنت رسول کو پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک درس کا خلاصہ ذکر کرنا چاہتے ہیں لیکن گزشتہ درس میں بھی لیٹ ہو گئی تھی، کیا سننا چاہیں گے؟ استقامت کے بارے میں ایک درس یہاں ہوا، اس کا زیادہ تفصیل نہیں تو تھوڑا سا ذکر کر دیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ زیادہ لمبا نہیں، انشاءاللہ مختصر کریں گے۔ قرآن کریم میں
اللہ رب العزت نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت 30 اور آگے 1-2 آیات میں ارشاد فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر پکے ہو گئے۔ میرا رب اللہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور پھر پکے ہو گئے۔ زمین ہلے، آسمان ہلے، کچھ بھی ہوتا رہے، مصیبتوں کے پہاڑ آ جائیں، وہ کلمہ نہ چھوڑیں اور توحید سے نہ ہٹیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ فرشتے کتنا مقام ہے کہ وہ انبیاء کرام پہ نازل ہوا کرتے تھے، اور اگر کوئی آدمی ایمان پر ثابت قدم ہو جاتا ہے، اسے اذیتیں پہنچتی ہیں، پھر بھی وہ ثابت قدم رہتا ہے، تو اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اسے بشارت دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف نہ کرو، کسی قسم کا غم نہ کھاؤ، وابشروا بالجنہ، تمہیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، دنیا میں بھی دوست ساتھی رہیں گے اور آخرت میں بھی ہمارا ساتھ رہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کو تمہارا جی چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جس چیز کا مطالبہ کرو گے اللہ تمہارا وہ مطالبہ پورا کرے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ اللہ غفور الرحیم کی طرف سے تمہاری میزبانی ہے، تمہاری ضیافت ہے۔ ثابت قدمی، ایمان لانا اور پھر اس پر استقامت اختیار کرنا، یہ کوئی اتنا لمبا یا اتنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، سمجھنے کے لیے بڑی آسان ہے۔ کلمہ پڑھا، آپ کے سامنے امتحانات شروع ہو جائیں گے۔ آج کوئی بھی شخص اگر توحید پر مکمل ایمان لے آتا ہے، معاشرے میں اسے مختلف قسم کی مشکلات پیش آئیں گی، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے محلے والوں سے۔ ابھی یہ ہمارے سامنے ایک نوجوان نے کلمہ پڑھا ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، کلمہ شہادت پڑھ کے گیا نا آپ کے سامنے، اب اس کے رشتہ دار چھوٹ جائیں گے، رشتہ دار چھوٹ جائیں گے، شادی شدہ ہے، بیوی ساتھ نہیں، بال بچے والا ہے، بچے ساتھ نہیں، ماں باپ زندہ ہیں، وہ ساتھ نہیں۔ آزمائشیں آئیں یا نہیں؟ اگر ان آزمائشوں میں یہ ثابت قدم رہے گا، اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر فرشتے نازل کرتا ہے۔ اور ہمارے سامنے سلف صالحین امت سے لے کر آج تک ایسی مثالیں موقع و موقع آتی رہتی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ صرف ایک صحابہ میں سے ایک شخص کا واقعہ سامنے رکھیں، اور یہ بلال کون ہیں؟ جنہیں اللہ رب العزت میں دنیا میں ہوتے ہوئے جنت کی بشارت دی تھی۔ حدیث مشہور ہے نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اے بلال حدثنی بأرجع عمل عملتہ فی الاسلام، بلال مجھے وہ عمل تو بتاؤ جو تم نے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہے۔ فإنی سمعت دفن علیک امامی فی الجنہ، میں نے اپنے سامنے جنت میں تیرے قدموں کی آواز سنی۔ ایک بات یہ کہ اپنے سامنے، امامی یعنی مجھ سے بھی آگے، میں جنت میں ہوں اور تیرے قدموں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ بلال سے پوچھا، بلال یہ کس کے قدموں کی آواز یا آہٹ ہے؟ تو بلال نے کہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے غلام بلال زمین پر چل رہے ہیں، بلال زمین پر چل رہے ہیں اور ان کے قدموں کی آواز جنتوں میں سنائی دے رہی ہے۔ کتنا مقام ہے! اور یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ ایسے لوگوں پر فرشتے کیوں نازل نہیں ہوں گے؟ انہیں جنت کے وعدے اور جنت کی نعمتوں کے وعدے کیوں نہیں ہوں گے؟
مسلمان ہونے کے بعد ان کے آقا نے ان کو گرم زمین گرم چٹان پہ لٹایا، نیچے گرم ہے، بڑا پتھر اٹھایا وہ بھی گرم ہے اور اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ یہ اس اذیت اور اس تکلیف سے بے ہوش ہو جاتا، لیکن جب ہوش آتا تو زبان سے کیا نکلتا تھا؟ احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو بالآخر انہیں خرید کر آزاد کر دیا، لیکن ایمان لانے کے بعد ان کے ایمان میں، ان کے عقیدہ میں سرے منہ انحراف نہیں آیا۔ اگر کوئی آدمی ایمان لے آئے اور اس پر ثابت قدم ہو جائے تو اللہ رب العزت کی اس کے لیے بہت ساری نعمتیں ہیں، اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے، اور اللہ رب العزت یہ بشارت دیتا ہے کہ جنت میں جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ اور سورۃ الاحقاف کی آیت 13 میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو ایمان لائیں اور پھر ثابت قدم ہو جائیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں سکینت قلبی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام ہی مقام نبوت ایسا ہے، لیکن ثابت قدمی کا حکم اللہ نے نبی کو بھی دیا ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی وہ صورتیں جن میں قیامت کا تذکرہ ہے، آخرت کا ذکر ہے، سورہ ہود اور اس کے آگے پیچھے کی چند صورتیں۔ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو ان صورتوں میں سے کس چیز نے بوڑھا کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صورتوں میں ہے فاستقم کما امرت، اے میرے نبی جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی طرح استقامت اختیار کرو۔ اور صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی سخت کوئی صورت نہیں ہوئی جتنی سخت یہ صورتیں ہوئیں، کیونکہ ان میں تو نبی کو بھی حکم دیا گیا کہ میرے نبی استقامت، میرے نبی سیدھے ہو جاؤ۔ اگر کوئی آدمی ایمان لائے اور اس پر پکا ہو جائے، استقامت اختیار کر لے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت ہی بڑا اس کا مقام ہے۔ اور استقامت دل کی، ایمان پہ پکا رہے، اور استقامت زبان کی، زبان پر کنٹرول رکھے، اس کو کھلا نہ چھوڑ دے، جب چاہے جو چاہے زبان سے نکلتا رہے۔ بلکہ سنن ترمذی میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ما اخوف ما تخاف علیہ، آپ مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف کھاتے ہیں؟ یعنی میرے بارے میں، میرے اعمال، میرے کرتوتوں کے بارے میں کس چیز کا آپ کو سب سے زیادہ خوف ہے؟ آپ نے زبان مبارک کو باہر نکالا اور فرمایا امسک علیک ھذا، اس زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اگر زبان کو کنٹرول میں رکھو گے تو یہ مستقیم رہے گی، سیدھی رہے گی، اور زبان سیدھی رہے گی تو باقی سارے اعضاء جو ہیں وہ بھی بچے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء زبان کی منتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو سیدھی رہنا، دیکھو سیدھی رہنا، اگر تم سیدھی رہو گے تو ہم بچے رہیں گے۔ وَإِنْ وَجَجْتَ وَجَجْنَا، اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو اگلے ہمیں بھی ٹیڑھا کر دیں۔ زبان ٹیڑھی ہوگی، کسی کو گالی گلوچ کرے گی اور سامنے والے نے جواب تو دینا ہے نا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان کی گالی کا جواب اگلے 5 کلو کے ہاتھ سے دیتے ہیں، کیا ٹیڑھا ہوا؟ چہرے کو ٹیڑھا کیا یا نہیں سامنے نے؟ اعضائے جسم خود کہہ رہے ہیں اگر تو سیدھی رہے گی ہم سیدھے رہیں گے، بچے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے، یعنی ہمیں اگلے ٹیڑھا کر دیں گے۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مسند امام احمد میں لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، اس وقت تک بندے کا ایمان مستقیم، اس وقت تک بندے کا ایمان مستقیم نہیں ہوتا جب تک اس کا دل مستقیم نہ ہو۔ جب دل میں استقامت آ گئی، دل پکا ہو گیا تو ایمان بھی سمجھے پکا ہو گیا۔ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، حتی یستقیم لسانہ، اور آدمی کا دل اس وقت تک پکا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان صحیح نہ ہو۔ اگر زبان پہ کنٹرول رہے گا تو سارے معاملات جو ہیں وہ سیدھے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم کے کئی مقامات پر استقامت کا حکم دیا۔ صرف ایمان لے آنا کافی نہیں، ایمان لائے پھر ڈولتے پھرے، کبھی اس کے ساتھ لگ گئے کبھی اس کے ساتھ لگ گئے نہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اگر یہ کہہ دیا ہے کہ میرا رب اللہ ہے تو اب اس پر پکے ہو۔ اگر پکے ہو جائیں تو باذن اللہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں انعامات کی بشارتیں ہیں، جنت کی بشارتیں ہیں اور جنت کی نعمتوں کی بشارتیں ہیں۔ یہ ایک مختصر سا خلاصہ ہے اس موضوع کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر رکھے اور ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔